اسرائیل کا مکرو چہرہ ایک بار پھر بے نقاب۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے لیے امداد لے جانے والی کشتی پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیلی فوجیوں نے نہایت سماجی کارکنان پر اسلحہ تان لیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق غزہ کے قریب کشتی کو اسرائیل کے 3 بحری جہازوں اور ڈرونز نے گھیر لیا۔ امدادی جہاز اٹلی سے بچوں کے لیے دوائیں اور خوراک لے کر روانہ ہوا تھا۔ کشتی میں ڈاکٹرز، امدادی رضاکار، ارکان پارلیمنٹ سوار ہیں۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کی تصدیق، کہا تمام مسافر محفوظ ہیں۔ غزہ میں اسرائیل کی جارحیت جاری، بمباری سے مزید 71 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہداء میں امداد کے منتظر 42 افراد بھی شامل۔ عرب میڈیا کے مطابق بھوک سے مزید 5 بچے چل بسے۔ بھوک کی شدت سے دم توڑنے والوں کی تعداد 127 سے زائد ہو گئی۔ 85 بچے بھی شامل ہیں۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 59,733 ہو گئی۔ تل ابیب میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف زبردست مظاہرہ، غزہ میں فوری مکمل جنگ بندی کا مطالبہ۔ غزہ میں بڑھتے اسرائیلی مظالم قابل مذمت ہیں۔ اشیاء خورنوش کی بحالی کے لیے ہر سطح پر سفارتی کوششیں جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کو ٹیلی فون پر یقین دہانی۔ حافظ نعیم نے کہا کہ فلسطینی عوام پاکستان سے امیدیں رکھتے ہیں۔ رہنماؤں نے رابطہ کر کے وزیر اعظم سے قائدانہ کردار کی اپیل کی ہے۔ ساون کا ایک اور اسپیل برسنے کو تیار۔ پنجاب میں 28 سے 31 جولائی تک بارش کی پیشگوئی۔ آزاد کشمیر میں بھی بادل برسیں گے۔ پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ دریا سندھ میں طغیانی، تربیلا اور کالا باغ پر نچلے درجے کا سیلاب۔ توسا، گڈو اور سکھر بیراجوں پر بھی نچلے درجے کا ریلا۔ توسا میں 20 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے۔ راول ڈیم کے سپل ویز ایک بار پھر کھول دیے گئے۔ گلگت بلتستان میں راستے تاحال بند، پھنسے ہوئے سیاحوں کو ریسکیو کرنے کی کوششیں جاری۔ دیامر میں لاپتہ 12 افراد تاحال کچھ پتہ نہ چل سکا۔ حافظ آباد میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے تباہی، 122 دیہات متاثر، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ۔ صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ حافظ آباد اور پنڈی بھٹیا کے سیلاب متاثرین کے لیے پیر خاندان 10 لاکھ امداد کا اعلان۔ پنجاب میں گورنر نون لیگ حکومت پھر آمنے سامنے۔ گورنر سردار سلیم نے چکوال اور جہلم کو آفت زدہ قرار دینے کے لیے وزیر اعلیٰ کو خط لکھا۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری ناراض ہو گئی، کہا آپ کو کھلا خط لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، نمائشی دورے اور فوٹو سیشن کر کے شوق پورا کریں۔ گورنر بولے عظمہ بخاری کچھ بھی بولیں، انہیں کھلی چھٹی ہے۔ عظمہ بخاری نہیں کوئی نہیں، جو بھی انہوں نے کہا اب ان پہ میں کیا بات، ان کو چھٹی ہے۔ میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ وہ ایگزیمٹ ہے، جو مرضی بولے۔ پاکستان کی میزبانی میں ریجنل چیفز آف ڈیفنس اسٹاف کانفرنس کا انعقاد۔ کانفرنس میں امریکہ، قزاقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت کو مدعو کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا علاقائی امن و استحکام کے لیے مشترکہ تعاون ناگزیر ہے۔ ہائبرڈ چیلنجز کے دور میں باہمی فوجی تعاون کی ضرورت ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائیکل ایلن کوریلا کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق صدر آصف علی زرداری نے ایوان صدر میں منعقدہ باوقار تقریب میں جنرل کوریلا کو اعزاز عطا کیا۔ انہیں اعزاز پاک امریکہ عسکری تعاون کو فروغ دینے میں مثالی خدمات پر دیا گیا۔ کیپٹن محمد سرور شہید کا 77واں یوم شہادت۔ افواج پاکستان کا کیپٹن محمد سرور شہید کو خراج عقیدت پیش۔ کیپٹن سرور شہید نشان حیدر حاصل کرنے والی پہلی شخصیت ہیں۔ 27 جولائی 1948 کو پہلی کشمیر لڑائی میں جام شہادت نوش کیا۔ پوری قوم اپنے بہادر سپوت کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ سچ کبھی نہیں چھپتا، چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان کا مارکہ حق میں تاریخی ہزیمت کا اعتراف۔ بولے پاکستان نے بھارت کے 1 2 نہیں 7 طیارے گرائے ہیں۔ شرمندگی کے بجائے ڈھٹائی سے بولے اتنے گرنے کے بعد بھی ہم 3 بار ہوا میں تھے۔
تھائی لینڈ نے کمبوڈیا سے جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کر دی۔ کام مقام تھائی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ دوسرا فریق سنجیدہ نیت کا مظاہرہ کرے تو جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ صدر ٹرمپ کی تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی جنگ رکوانے کی کوشش، دونوں کو کہہ دیا کہ جنگ کرو گے تو ہم تجارت نہیں کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ بندی میں اپنی کاوشوں کا تذکرہ سوشل میڈیا پر۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے ہر دور حکومت میں سفارتی اور عدالتی معاونت فراہم کی آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ سازگار کے عافیہ صدیقی کیس سے متعلق بیان کی وضاحت۔ سوشل میڈیا بیان میں کہا، ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے معاملے پر حکومت کا موقف دو ٹوک اور واضح ہے۔ ہر ملک کے عدالتی و قانونی طریقہ کار کا احترام کیا جاتا ہے، چاہے وہ پاکستان ہو یا امریکہ۔ ساہیوال میں سی سی ڈی اور ڈاکوؤں میں مبینہ فائرنگ، 3 ڈاکو مارے گئے۔ سی سی ڈی نے مشکوک کار کو روکا، ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی۔ ترجمان کے مطابق ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے۔ شناخت عمران، وقاص اور زوار کے نام سے ہو گئی۔ صادق آباد میں پولیس کا کچے کے علاقے میں آپریشن، مزید 2 مغوی بازیاب۔ حسن رندھاوا اور امانت رندھاوا کو 20 روز قبل سنجے پور سے اغوا کیا گیا تھا۔ ڈی پی او کے مطابق 24 گھنٹوں میں 5 مغویوں کو بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ گزشتہ شب اغوا ہونے والے اقلیتی برادری کے 3 افراد کو بازیاب کرایا گیا تھا۔ بلوچستان میں ثانیہ نگاری کی تحقیقات میں تیزی، مقتولہ بانوں کی ماں گلجان کے ڈی این اے نمونے لے لیے گئے۔ گلجان اپنے ویڈیو بیان پر قائم، اے ٹی سی کوئٹہ نے اعتراف کے بعد جیل بھیج دیا۔ کیس میں نامزد مقتولہ کا بھائی تاحال مفرور سردار شیرباز صدقزئی اور شریک ملزم محمد بشیر 10 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ہیں۔ انسانیت سوز واقعے کے خلاف کوئٹہ میں احتجاج۔ راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر قتل خاتون کی قبر کشائی کل ہوگی۔ قتل کیس میں گورگن سمیت 8 افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ قتل کا حکم دینے والا سردار بھی گرفتار۔ ملزمان نے تدفین کے بعد قبر کے نشانات تک مٹا دیے تھے۔ چیئرمین علماء کونسل طاہر اشرفی کا چیف جسٹس سے فوری سو موٹو ایکشن لینے کا مطالبہ۔ کا غیرت کے نام پر بیٹی کا قتل ظلم کی بدترین مثال ہے۔ اسلام آباد میں گدھے کا گوشت سپلائی ہونے کا انکشاف۔ ترنول کے فارم ہاؤس سے 25 من گدھے کا گوشت ملنے سے کھلبلی مچ گئی۔ 50 گدھے بھی برآمد کر لیے گئے۔ غیر ملکی شہری گرفتار۔ گوشت کن کن علاقوں میں سپلائی ہوا، تحقیقات جاری۔ کراچی کے علاقے شہید ملت روڈ پر فلیٹ میں 1 کروڑ کی چوری۔ 15 روز قبل کام کاج کے لیے رکھی جانے والی ماسی نے گھر کا صفائی کر دیا۔ ساتھ ہی خاتون کی مدد سے 38 سے 50 تولہ سونا اور 1.5 لاکھ نقدی اڑا لی۔ ایشیا کپ کا آغاز 9 ستمبر سے یو اے ای میں ہوگا۔ صدر اے سی سی محسن نقوی نے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ ابتدائی میچ میں افغانستان اور ہانگ کانگ مد مقابل ہوں گے۔ پاک بھارت ہائی وولٹیج ٹاکرا 14 ستمبر کو ہوگا۔ فائنل 28 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ ایونٹ میں شاہینوں کے 2 بار بھارتی سورماؤں کے مد مقابل آنے کا امکان۔